وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کوئی ایسی صحیح متفق علیہ حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہو کہ نبی نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہو، جس کو سب صحیح مانتے ہوں. میں نے کہا کوئی ایسی حدیث دکھاؤ متفق علیہ جس میں آتا ہو کہ نبی نے گریبان بند کر کے نماز پڑھی ہو. ہمیشہ گریبان کھول کے نماز کا تو آتا ہے، بٹن لگا کے نماز پڑھنے کا بھائی جو کام عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا. رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے. جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا. رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے، اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے. امام ترمذی نے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جہاں رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی ہیں نا، تو وہاں نیچے لکھا ہے وہ بھی یقولو، یہی قول ہے فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں، ان کے نام ہائی لائٹ کیے ہیں. اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ذکر کی وہاں یہ فرماتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی. یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں، اور ان کے نام نہیں لکھے کیونکہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں. جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا. او جی ہماری بھی بغیر رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں. جی موجود ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ لکھی ہیں اماموں نے. امام ترمذی نے لکھی اور اللہ کے فضل سے لکھنے سے پہلے ہی ساتھ لکھ دیا. ہاں، رفع الیدین والی حدیث 256 نمبر پہ لے کر ساتھ لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ شاگرد ہیں امام حنیفہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں وہ انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. نہ، سند پہ بحث نہیں کی، متن پہ کی ہے. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے، جو نہیں کرتا اس کی ثابت نہیں ہے. ابن مسعود کی متن کے اوپر بحث کر دی. اور صرف انہوں نے نہیں، امام ابو داؤد نے بھی ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا، بعض علماء کہتے ہیں یہ لکھا ہے صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حسن بھی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے. اس کو اختلافی مسئلہ مان لو، بس ہماری جان چھوڑ دو. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں، آپ کو اگر اس پہ اطمینان ہے آپ وہ کریں، لیکن نہ کرنے والوں کو انسان کا بچہ مان لیں آپ لوگ. صحیح ہے نا؟ مسلمان مان لیں، ان کو مان لیں کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں. اللہ نے اس سنت کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا، تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے، جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں، تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو. بعض دیوبندی ہیں وہ مناظر اور وہ رفع الیدین کا انکار کر دیتے ہیں، غلط کر رہے ہیں وہ، لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں نا بھائی. کسی ایک کو دیکھ کر آپ سب پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. تو اس لیے ہاں یہ اشکال ہوگا کہ امام ترمذی نے اس کی سند ذکر نہیں کی. آلو فٹ کریں گے کہ سن چپس نہیں کھاتے ہوں گے کسی نے، اور جواب بھی دیا گا کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ منسوخ ہے اور متروک ہے. بالکل ہم کہتے ہیں یہ ایک حدیث ثابت کرے. آج تک انہوں نے جتنی حدیثیں نکالی ہیں نا عبداللہ ابن مسعود کی، اس میں صرف یہ آتا ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے، اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی. اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے، جیسے پگڑی والی حدیث سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی، ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی. منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، اس کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حق ہیں. تو امام ترمذی بھی جانتے ہیں کہ یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے صحابہ کے بارے میں، ان کے شاگردوں کے شاگرد جو نہیں کر رہے. پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے خلفائے راشد حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں، عبداللہ بن مسعود کی، کہ میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. خود عبداللہ بن مسعود کا جو اپنا تواتر سے عمل چلا آ رہا ہے سینہ بسینہ، وہ یہی ہے. ورنہ یہ بغیر رفع الیدین کے نماز کون سی صدی میں شروع ہوئی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے سوائے پہلی مرتبہ کہ اس کا جواب تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ تابعین کی بات ہے. یہ جو ان کے شاگرد تھے نا ان دو صحابیوں کے، یہ
تابعین تھے، اور تابعین کا مسئلہ صحابہ کے بعد آتا ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں ان سے ترک رفع دین ثابت نہیں ہے، ان سے رفع دین کا کرنا ثابت ہے، کسی ایک صحابی سے بھی ترک رفع دین ثابت نہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو اجتہاد ہے ان کو تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا کہ کس وجہ سے اہل کوفہ کے عمل کی وجہ سے کس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جائے، صحابہ کی آثار بھی صحیح ثابت ہیں، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھتے تھے اگر کوئی آدمی رفع دین نہیں کرتا اس کو کنگیوں سے مارتے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں تو اس کو ترجیح دینی پڑے گی۔ تابعین کی بہت سی باتیں ہیں، یہ جو ان کی تابعین ہے، بہت سے تابعین کے مسئلے ہیں جو کہ حنفی نہیں مانتے۔ وہ ایک کتاب ہے نا اللمحات، اس میں ابراہیم نخعی کے 50 مسئلے لکھے ہیں محمد رئیس ندوی صاحب نے، جو حنفی حضرات نہیں مانتے۔ ان میں سے ایک موٹا مسئلہ سنو، تابعین کہتے تھے جراموں پر مسح کرنا جائز ہے، اور ہمارے یہاں دیوبندی بریلوی کہتے ہیں جائز نہیں۔ اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا۔ اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا۔ مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے۔ وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے۔ جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا۔ اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت۔ نبی اسلام سے انہوں نے دیکھا، جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے